بتاتی ہوں کہ 19 مارچ کو یعنی 18 اور 19 کی جو درمیانی شب تھی 1:05 رات کو احمد نورانی صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے گھر پر نامعلوم افراد، جو ہم سب کو پتہ ہے وہ نامعلوم کون ہے، انہوں نے ایک اللیگل ریڈ کی. غیر قانونی طور پر انہوں نے ان کے 2 بیٹوں پر، جو پٹیشنر ہے آج اس عدالت کے سامنے، ان کے 2 بیٹوں پر تشدد کرتے ہوئے انہیں اغوا کر کے لے گئے. یہ 19 تاریخ کا واقعہ ہے اور 19 تاریخ کو پولیس تھانہ نون میں یہ فیملی جا کر رپورٹ کرتی ہے اور حبس بیجا کی درخواست اسی دن اس آنریبل ہائی کورٹ میں فائل کرتی ہے. یہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے جہاں 3 دن بعد ایک حبس بیجا کی درخواست لگی ہے، جو کہ اسی دن لگنی چاہیے اور اسی دن اس پہ نوٹس ہونا چاہیے، اور وہ بھی بہت کوششوں کے بعد. آج جب سارے صحافی، وکیل، احمد نورانی صاحب کی جو فیملی ہے وہ آئی ہے، چیف جسٹس صاحب کے جو سیکریٹری صاحب ہیں ان سے اسپیشلی بار بار جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی یہ آج ہی ٹیک اپ کریں، بے شک آبجیکشن کے ساتھ بھیج دیں. اور جو آبجیکشنز بھی لگائی تھی وہ دکھاتی ہیں کہ ایک پورا ڈیزائن ہے کہ اس کیس کو لگنے نہ دیں، اس کیس کی ہیئرنگ نہ ہو سکے. بہت مشکل ٹائم کے بعد فائنلی جا کر یہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے سامنے لگی، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جی آبجیکشنز اوور رول کر کے ابھی اس پہ ریٹ پٹیشن نمبر لگنا ہے. تو منڈے کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ نہیں، ابھی ریٹ پٹیشن نمبر لگا کے کائنڈلی ہمیں آج سن کے اس پہ آج ہی نوٹس کر دیں. پھر 15 منٹ بعد جب فائل مارک ہو گئی واپس آئی، پھر انہوں نے نوٹس ایشو کیا کورٹ نے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وزارت دفاع، آئی جی پولیس اور پولیس اسٹیشن کے نون کے جو ایس ایچ او ہیں ان تینوں سے رپورٹس آج ہی طلب کی جائے، لیکن صرف ایس ایچ او پولیس اسٹیشن نون کو آج طلب کیا گیا 2:15 پر وہ عدالت میں نہیں موجود تھے. سب اس چیز کے گواہ ہیں. وہ لیٹ آئے، بہانہ بنا کے آئے کہ جی میرا کوئی آپریشن تھا. ویسے تو وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں کسی کا، نہ مدعی کا نہ وکلا کا. اور آج یہ ایک حیران کن بات ہے، اور میں نے اتنے مسنگ پرسنز کیسز کرنے کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیز دیکھی ہے کہ ایک پولیس افسر ایس ایچ او لیول آ کر عدالت میں کہہ رہا ہے کہ 3 دن پہلے مجھے ایک کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن ملی تھی اور میں نے پرچہ درج نہیں کیا. ہم نے جب عدالت سے کہا کہ ان سے پوچھے 3 دن سے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دریافت کر رہے ہیں. کون سی دریافت ہوتی ہے؟ پری انویسٹیگیشن کا کس قانون کے تحت کانسیپٹ ہے؟ ہم اپیل کرتے ہیں آئی جی صاحب سے کہ ایس ایچ او صاحب کو فی الفور اپنے پوزیشن سے، عہدے سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. انہوں نے جو آج بیان کیا ہے وہ تسلیم کریں کہ یہ غیر قانونی کام کریں اور یہ سہولت کاری کر رہے ہیں ان اغوا کاروں کی. یہ ایسا ہی ہے کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا کی اب کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو باشعور شخص ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مین اسٹریم میڈیا پر کیا آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ شاید صرف ڈان نے احمد نورانی صاحب کے 2 بھائیوں کے اغوا کی خبر چھاپی ہے، اور کسی ٹی وی چینل پر ٹکٹ تک نہیں چلا کہ 2 لوگ دارالحکومت سے جبراً لاپتہ ہو گئے ہیں. تو میڈیا تو ختم ہو گئی ہے، جو مین اسٹریم میڈیا. اب آپ لوگ رہتے ہیں، سوشل میڈیا رہتا ہے، اور لوگ اپنی جو ساری معلومات ہے وہ ادھر سے ہی لیتے ہیں، اور آبویسلی وہ اور کہاں سے لے. تو یہ جو ایک اٹیمپٹ ہے کہ آپ بالکل ہی کرش کر دیں، جس طرح ابھی یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں. یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں، یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. آپ ہمارا پوری دنیا میں مذاق اڑوا رہے ہیں. جو آپ نے آئینی عدالتوں کے ساتھ کر دیا ہے، پولیس کا کانڈکٹ دیکھ لیں، دنیا میں لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے تو آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ لوگ پرامن رہیں گے؟ پرامن راستے آپ ان پر بند کر رہے ہیں. اچھا، یہ پولیس کی جانب سے اور کہتے ہیں ریاستی سہولت کاری کہ جو اغوا کار ہیں وہ ریاستی اہلکار ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، ہم نے اس پٹیشن میں ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ وہ کون ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ 70 سالوں سے لوگوں کو اغوا کریں اور کسی ایک شخص جو اس میں ملوث ہے اس کا احتساب نہیں آج تک ہوا. تو یہ وہی پریکٹس ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کیس پروسیڈ ہوا ہے، یہ چیز ہم نے پہلے ہائی کورٹ لیول پر اسلام آباد کی حد تک نہیں دیکھی ہوئی کہ 3 دن تک ایک حبس بیجا کی درخواست نہیں لگتی، اور لگوانے کے لیے آپ کو کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ ایک جیسے میں نے کہا انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، اور یہ ایک قسم کی ریاستی سہولت کاری ہے ان اغوا کاروں کے لیے جو اس ریاست کو 70 سالوں سے چلا رہے ہیں. میڈم، آپ کے ساتھ احمد دیکھیں، ان کی والدہ تو پچھلے 3 دنوں سے سوئی نہیں ہے. ان کی حالت آپ سب کے سامنے ہے. وہ ایک بوڑھی والدہ ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی صحت یہ اجازت نہیں انہیں دیتی کہ وہ کبھی تھانے میں بھاگے، کبھی عدالت میں بھاگے، لیکن وہ ہمت کر کے کر رہی ہے اپنے 2 بیٹوں کے لیے. کوئی بھی ماں اپنے 2 بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرے گی. فیملی کیا کہتی ہے، ان کو کیوں اغوا کیا گیا؟ دیکھیں،
بہت کلیئر چیز ہے کہ کچھ دن پہلے احمد نورانی صاحب نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کی اور اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کے 2-3 دن بعد ان کے 2 بھائیوں کو جبراً لاپتہ کر دیا گیا. آپ سب بھی سمجھدار ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ تکلیف کس سے ہوئی ہے اور غصہ آپ کس پر نکال رہے ہیں, لیکن یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے نا, یہ نہیں اس طرح چل سکتی. آپ کے بھی گھروں میں فیملیز ہیں, آپ لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت نہ بڑھائیں کہ کوئی اور جو پیسفل راستے ہیں ان پہ آپ وہ بند کر دیں. آپ کی بات میں ایڈ نظر آپ کی بات میں کہ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ انہیں کیوں اٹھایا گیا اور کیسے اٹھایا گیا. سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ایک آئین نافذ العمل ہے, یا تو وہ آئین ہم سب پر لاگو ہوگا یا وہ کسی پہ لاگو نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ریاستی گماشتے مسلح ہو کے سادہ کپڑوں میں ڈالوں میں پھرتے رہیں اور لوگوں کو اٹھاتے رہیں اور غائب کرتے رہیں اور ہم قانون کی پاسداری کریں, اور آگے سے پولیس کا حال آپ کے سامنے اور آئینی عدالتوں کا آپ کے سامنے, یا تو ہم سب پر آئین لاگو ہوگا یا کسی پہ لاگو نہیں ہوگا. چیزیں ہوں گی. ابھی تک تو اس طرح نہیں ہوا, لیکن ان کیسز میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, فیملیز پر پریشر ڈالا جاتا ہے. ابھی بھی آبویسلی فیملی ٹریمینڈس ٹراما میں ہے, تو اور اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اتنا آپ فرسٹریٹ کر دیں, اسے اس پوزیشن میں لے آئے کہ آپ کہیں کہ جی آپ پٹیشن واپس لیں. ابھی تک اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ. لیکن اب سوال صرف ان کی واپسی کا نہیں ہے, سوال تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, سوال تو اس پریکٹس کا ہے جو اتنی عام ہو گئی ہے اس ملک کے اندر کہ اب کسی کو جو چوکنا بھی نہیں ہوتا کوئی کہ کسی کو اٹھا کر لے گئے, کسی کو غائب کر دیا, اس کو اٹھا لیا, اس کو اٹھا لیا, ان کو چھوڑ دیا, ان کی پٹیشن ودرا کرا دی. اب یہ بہت زیادہ جو ہے اس ملک میں مسئلہ ہو گیا ہے, اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے, کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے اس ملک میں اس کے نتائج. کون ذمہ دار ہے اس سچویشن؟ بالکل اٹھانے والے ذمہ دار ہیں, عدالتیں ذمہ دار ہیں, ریاست ذمہ دار ہے, ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں. اگر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ پولیس جو ہے وہ یہ کرے گی اٹھانے جانے کے بعد, تو بتا دیں سب کو کہ پولیس کے آسے بنا اپنا اپنا بندوبست کر لیں. ہم سارے اپنا اپنا بندوبست کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. ہمیں تو رکھا جاتا ہے کہ ہم پولیس پہ انحصار کریں, ایک ریاستی ادارہ ہے, اور اس ریاستی ادارے کی یہ حالت ہے کہ وہ قانون کے مطابق قابل دستاویز جرم کی درخواست کے بعد بھی FIR درج نہیں کرتا. اور آئینی عدالت کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے منڈے تک انتظار کر لیتے ہیں, جب 6 دن ہو جائیں گے کہ ایک پرچہ نہیں کاٹا ہوگا. مطلب ہے ان کا ایک منٹ جو حبس بجا میں ہے اس وقت, ایک منٹ جو کہ ان کی اغوا اور تشدد کا باعث بن رہا ہے, اور جس کا الزام ڈائریکٹلی ریاستی اداروں کے اوپر ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسے کون جسٹیفائی کر رہا ہے اس وقت جو ایک منٹ گزر رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟